بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اوزان ہم پڑھ رہے تھے اور ابواب ہم نے پڑھنا شروع کیے۔ ابواب ثلاثی مجرد ہم نے پہلے ڈسکس کیے، اس کے بعد ثلاثی مزید فی میں ہم نے 5 ابواب پڑھ لی ہیں: باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب افعال، پھر باب تفاعل اور باب تفاعل۔ یہ تفاعل اور تفاعل 5 ہو گئے۔ 3 ابواب ہیں جو ہمیں مزید کرنے ہیں، وہ انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے۔ جو اگلے 3 ابواب ہیں اس میں ایک باب ہے جسے ہم کہتے ہیں باب افتعال، ٹھیک ہے؟ اور افتعال جو ہے اس کا ماضی ہوتا ہے افتعل کے وزن پہ، یعنی پہلا حرف اس میں حمزہ ہے، اس کے بعد مادے کا حرف ہوگا اور وہ ساکن ہوگا، پھر تا ہوگا، اور پھر مادے کے آخری 2 حرف۔ تو اس میں حمزہ اور تا یہ جو 2 حرف ہیں یہ زائد ہیں، باقی 3 حرف مادے کے ہیں، تو کل 5 حرف کا یہ لفظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی 5 حرف کا یہ لفظ ہے افتعال۔ تو بہت سے فعل ہم افتعال پہ پڑھتے ہیں، جیسے استمع، اجتہد، التزم، کئی لفظ آپ کو ملیں گے۔ اب جتنے بھی ایسے ہیں فعل جن کا ماضی افتعال ہے، تو ان سب کا جب ہم مضارع بناتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ حمزہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے بھی باب افعال میں بھی دیکھا تھا کہ جہاں ماضی میں زائد حمزہ ہوتا ہے شروع میں، وہ حمزہ مضارع میں نہیں آتا۔ اس کا بھی جب مضارع بنائیں گے تو حمزہ گر جائے گا، تو یف تھا، اور دوسرا جو عین ہے سیکنڈ لاسٹ اس پہ زیر آ جائے گی، افتعال سے یفتعیلو۔ افتعال ماضی اور یفتعیلو مضارع، مصدر کا وزن ہو جائے گا افتعال، ٹھیک ہے؟ افتعال یفتعل افتعال۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اجتہد یجتہد اجتہاد، یا استمع، تو اب اس کا مضارع ہوگا یستمع اور مصدر ہوگا استماع۔ یہ ہے باب افتعال۔ کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے جو افتعال کے وزن پہ آ رہا ہو۔ مثلا جیسے اجتماع ہے، تو اجتماع کا مادہ کیا ہوگا؟ حروف اصلی اس کے کیا ہیں؟ استاد محترم اس میں وہ آئے گا اعترفہ ہاں کہ بالکل نہیں؟ آئے گا، بالکل آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ اعترفہ، اعترفہ، اقترفہ بھی، اقترفہ بھی آئے گا۔ تو ان کا مضارع کیا ہوگا پھر؟ اعترفہ یعترفو۔ یعترف، اعتراف، مصدر اعتراف ہے۔ اسی طرح جی، اقترف یقترف، اقتراف، جیسے اقترف بھی اقتراف۔ قرآن میں آیا اور یقترف بھی آیا، ومن یقترف حسنۃ، تو دونوں طرح آیا ہے۔ اور کوئی مثال؟ سر اس میں اکتسبہ بھی ہوگا۔ جی شاہدہ آپ اکتسبہ، بتائیں۔ اکتسبہ، جی شاہدہ۔ ان حرف استاد محترم میں کہہ رہی ہوں کہ اکتسبہ بھی آئے گا، ہاں، اکتسبہ۔ اکتسبہ، اکتسبہ یکتسب اکتساب، بالکل ٹھیک ہے۔ اور طیبہ آپ کہہ رہی ہیں اقتربہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اقتربہ یقترب اقتراب، بالکل ٹھیک ہے۔ ان حرف آئے گا استاد محترم؟ نہیں، ان حرفہ ان حرف میں تا ہی نہیں آ رہا نا، نہیں آئے گا؟ ان حرفہ میں تو تا ہاں جی، مسنگ ہے نا، تو یہ نہیں آ سکتا اس میں، چونکہ جو بھی افتعال کے وزن پہ ہوگا اس میں تا ہمیشہ ہوگا، زائد ٹھیک، حرف تو ہمیشہ آئیں گے نا، حمزہ اور تا، تو ان حرفہ نہیں ہو سکتا اس میں۔ اغترفہ ہو سکتا ہے، اغترفہ یغترف اغتراف، تو تا آنا چاہیے۔ اور کوئی مثال؟ بہت مشہور ہیں وزن، اس پہ بہت سے لفظ استعمال نہیں، استعمال جو ہے یہ بڑا لفظ ہے، مطلب آپ اگر اس کو بول کے دیکھیں نا، افتعال استعمال آپس میں میچ نہیں احتسبہ کر رہے، ہوگا، استعمال بڑا لفظ ہے۔ احتسبہ ہوگا، احتسابہ، جی، احتسبہ، احتسابہ یحتسب احتسابا، جیسے وہ جو وہ مشہور حدیث ہے، احتساب، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، تو احتساب اسی سے، جی، خود احتسابی جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، وہ ہا سین با مادہ ہے، احتسب یحتسب احتسابا، ٹھیک ہے جی میمونہ۔ اجتنبہ، اجتنابا، زبردست، اجتنابا یجتنیب اجتناب۔ اور ہاں، انتخاب، انتخاب، بالکل، اس کا ماضی ہوگا انتخابا، ینتخب انتخاب۔ اسی طرح انتظار، انتظر ینتظر انتظار،
یہ سارے افتعال پہ ہیں. تو بہت لفظ آپ کو اس پہ سوچیں گے تو مثالیں ملتی جائیں گی، اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے. دوسرا جو باب ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں باب انفعال. بالکل اسی جیسا ہے بولنے میں، یعنی اس کی حرکات اور سکون جو ہے نا ان کی ترتیب سیم ہے، اس لیے آوازیں آپ کو ایک ہی جیسی لگیں گی. دیکھیں بولنے میں بھی افتعال انفعال ایک ہی طرح بول رہے ہیں نا، افتعال انفعال، کیونکہ اس میں حرکات اور سکون بالکل ایک جیسے ہیں. صرف جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ افتعال میں حمزہ اور تا زائد ہوتے ہیں، جبکہ انفعال میں حمزہ اور نون زائد ہیں. تو زائد حروف کا فرق ہے، جس وجہ سے یہ دو مختلف انہیں ہم ابواب کنسیڈر کرتے ہیں، ورنہ آوازوں میں یہ ایک ہی جیسے ہیں. تو انفعال جو ہے اس کا ماضی افتعال ہی کی طرح ہوتا ہے، انفعال. بولنے میں اسی طرح نا، جیسے افتعال میں پہلے حرف پہ زیر ہے، پھر سکون، پھر 3 زبر، اس پہ بھی اسی طرح انفعال افتعال انفعال. لیکن فرق ہے کہ وہاں پہلے حمزہ ہے، پھر فا، پھر تا. یہاں پہلے حمزہ اور نون دونوں اضافی حروف شروع میں آ گئے، الف بھی اضافی ہے، نون بھی زائد حرف ہے، پھر آخر میں تینوں حروف اصلی آ گئے. انفعل. اب اس کا مضارع یفتعلو ہی کے اسلوب پہ کیا بنے گا؟ ینفعلو. ينفعل. یس. اور مصدر انفعال. اب جو آپ نے مثال دی تھی انحراف، انحراف انفعال پہ ہے چونکہ الف نون اس میں زائد ہے. تو انحرف ینحرف انحراف یہ ہے باب انفعال سے. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں انطلقا، جیسے سورہ کہف میں آتا ہے بار بار فانطلقا. تو انطلقا مضارع کیا ہوگا؟ ينطلق. ینطلق. ينطلق. اور مصدر انطلاق. انطلاق. اسی طرح ہم کہتے ہیں انحصار. تو انحصار کا ماضی مضارع کیا ہوگا؟ ينحصر انحصار. ہاں، انحصر ینحصر انحصار. انعقاد ہم کہتے ہیں مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے، تو انعقاد انعقد نقاط. ینعقد انعقاد. ٹھیک ہے. انعقاد کا مادہ کیا ہے؟ عین عین کا قاف دال. یس. انعقاد. جی قاف دال. اچھا. اور ينقعد جی ہاں، انعقد ینعقد انعقاد. ٹھیک ہے. اسی طرح انقطاع بولتے ہیں، تو انقطع ینقطع انقطاع. صحیح ہے. انجماد جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ اثاثے منجمد ہو گئے، فریز ہو گئے، یا فریزنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے جس پہ جا کے چیزیں جم جاتی ہیں، اسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نقطہ انجماد، جو فریزنگ پوائنٹ ہے. تو 0 ڈگری جو ہے، تو انجماد ہے جمنا. انجمد ینجمد انجماد. جمد سے ہے نا کسی چیز کا سالڈ ہو جانا، جماد بن جانا. انقلاب بھی اسی سے، جیسے انقلب ینقلب انقلاب. ٹھیک ہے. اور انکسر ینکسر انکسار. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایسے افعال یا ایسے لفظ جن میں الف نون اور بعد میں تا بھی آ رہا ہو، نون کے بعد اگر تا آ رہا ہے تو وہ باب انفعال سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ باب افتعال سے ہوتے ہیں. مثلا ہم نے ابھی انتظار بولا تھا، انتقام بولا تھا، انتشار ہے، انتخاب ہے. تو یہاں الف بھی آ رہا ہے، نون بھی آ رہا ہے، تا بھی آ رہا ہے نا. تو الف تو ایکسٹرا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے. نون اور تا میں سے زائد کون سا اور اصلی کون سا ہے؟ تو یہ ہمیشہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ نون تا اکٹھے ہیں تو تا زائد ہوگا ہمیشہ. ایسے سارے لفظ انتقام، انتظار، انتخاب والے یہ لفظ باب افتعال سے ہوتے ہیں، ان کا تا زائد ہوتا ہے، نون اصلی ہوتا ہے. یعنی انتظار اصل میں نظر سے ہے، انتقام نقم سے ہے، انتظام نظم سے ہے، انتشار کا مادہ نشر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ باب انفعال میں ایسا کوئی بھی مادہ نہیں آتا جو تا سے شروع ہوتا ہو. تو آپ جب بھی نون تا اکٹھا دیکھیں گے تو وہ باب افتعال ہے، اس میں تا ایکسٹرا ہے، نون مادے کا. کلیئر ہوگی یہ بات؟ ہاں، لیکن باقی لفظوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ حمزہ نون آ رہا ہے اور بعد میں تا کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، جیسے انقلاب، انکسار ہے، انحصار ہے، انفراد ہے. تو یہ سارے انفعال والے ہیں. اور آخری جو باب ہے جو 6 حرفی فعل ہے، 5 حرف والے تو مکمل ہو گئے نا، باب تفعل، تفاعل، افتعال اور انفعال.
6 حرف کا بھی آخری باب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کا مصدر ہوتا ہے باب استفال. مصدر کے ہی نام پہ باب کا نام ہے. اس گروپ کو استفال کہتے ہیں. ماضی اس کا ہے استفعل. 6 حرف ہیں. حمزہ، سین، تا. پہلے تینوں حرف زائد اور آخری تینوں حرف اصلی. استفعل استفعل. تھوڑا سا اگر حرکات وغیرہ دیکھیں تو اس کی بھی افتعال اور انفعال سے آواز ملتی ہے، لیکن مختلف اس طرح ہے یہ کہ اس میں ایک حرف ایکسٹرا ہو گیا. یہ 6 حرف کا، یہ 5 کا نہیں ہے. افتعال اور انفعال 6 حرف کے تھے، یہ 5 حرف کے تھے. افتعال اور انفعال یہ والا 6 حرف کا ہے. استفعل. اب اس کا بھی جب مضارع بنے گا تو حمزہ گر جائے گا. يستفعل یستفعلو، عین پہ زیر آ جائے گی مضارع میں. یستفعلو. اور مصدر استفعال. اب جو آپ نے عمر صاحب نے مثال دی تھی استعمال، وہ استعمال استفعال پہ. تو استعمل، یستعملو، استعمال. ٹھیک ہے. استغفر مضارع کیا ہوگا؟ يستغفر بالکل. یستغفر، اور مصدر استغفار. استغفار. اور استعمل تو ہم ابھی ڈسکس کر چکے. اور اس میں ہم جیسے بولتے ہیں استکبار، تو اس کا بھی ماضی ہوگا استکبر یستکبر. يستكبر استکبار. یستکبر، استقبال جو ہے اس میں استقبال بھی اسی پہ ہے بالکل. استقبل یستقبل استقبال. استفہام جو ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا یا سوال کرنا، وہ بھی اسی پہ. استفہم یستفہم استفہام. استفسار بھی بولتے ہیں سوال کرنے کو. استفسار کیا تو وہ بھی یہی ہے. استفسر یستفسر استفسار. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے ابواب جو ہیں ثلاثی مزید فی کے یہ مکمل ہو گئے. سب سے پہلے ہم نے باب تفعیل پڑھا تھا، فعل یفعل تفعیل. پھر ہم نے باب مفاعلہ پڑھا، فاعل یفاعل مفاعلہ. اس کے بعد ہم نے باب افعال کیا، افعل یفعل افعال. پھر ہم نے باب تفعل کیا، تفعل یتفعل تفعل. اور پھر باب تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعل. اور پھر آج ہم نے پڑھے افتعل یفتعل افتعال، اور انفعل ینفعل انفعال، اور استفعل یستفعل استفعال. اب آپ لوگ جو بھی افعال پڑھیں گے انشاءاللہ آپ اس کا وزن، اس کا مادہ، اس کا ماضی ہے کہ مضارع ہے، اور اگر ماضی یا مضارع ہے تو امر کیا ہوگا، مصدر کیا ہوگا، یہ چیزیں خود بنا لیا کریں گے انشاءاللہ، چونکہ اب یہ سارے آپ نے اوزان مکمل کر لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. پچھلی مرتبہ ہم نے باب تفاعل تک اس کی مشق کر لی تھی نا سورہ یاسین سے. تو یہ والے جو بہت سارے افعال ہیں وہ ہم کر چکے ہیں. باب افعال والے، تفعیل، مفاعلہ، تفعل اور تفاعل تک جو ہمیں سورہ یاسین میں ملے تھے وہ ہم دیکھ چکے ہیں. تو اب ذرا وہ افعال دیکھتے ہیں جو افتعال، انفعال یا استفعال سے ہوں، یا پھر نئے افعال دیکھیں گے جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس نہیں کیے. یہ دیکھیے جی، اتبع. اتبع وزن آپ کو کون سا لگ رہا ہے؟ 5 حرف ہیں. چونکہ تا ڈبل ہے نا. اتبع کس پہ ہے؟ یہ 5 حرف میں. تفعل اور تفاعل پہ تو نہیں ہو سکتا. افتعال اور انفعال میں کس سے میچ کر رہا ہے؟ افتعال. ہاں اوبویسلی افتعال، چونکہ نون تو اس میں ہے ہی نہیں نا. تو اب یہ افتعال پہ ہے، اور اس میں شد کیوں آئی ہے؟ چونکہ تا 2 ہیں. ایک تا افتعال کا زائد تا ہے جو افتعال کے وزن میں ہوتا ہے، اور دوسرا تا اس کے مادے کا ہے. اتباع کے حروف اصلی کیا ہوں گے؟ تا با عین. جیسے ہم کہتے ہیں تبع، تو تبع کہ وہ کسی کے پیچھے چلا، تو اسی سے تابع کا لفظ ہے، یعنی پیروی کرنے والا. تو اتبع اس نے اتباع کی، اس نے پیروی کی. مضارع کیا ہوگا؟ یتبع، یتبعو. اور مصدر اتباع. اتباع. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں یہ ہم نے پڑھ لیا باب افتعال سے.
اور اس میں بہت سارے افعال اس دن ہم نے دیکھا تھا باب فعال سے تھے یا تفعیل سے تھے، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں آج دہرائیں گے نہیں ہم۔ آگے یہ دیکھیے اتبعو، ذرا دھیان سے دیکھیے گا، کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے؟ امر ہے، اور باب وہی ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے، باب افتعال۔ تو ماضی ہم نے پڑھا تھا نا اتبع، مضارع ہے یتبعو، تو یتبعو سے امر کیا بنے گا؟ اتبع، یفتعل افتعل، افتعل بنے گا نا یفتعل سے امر، یا ہٹائیں گے حمزہ آ جائے گا اور آخری اف ساکن، تو اتبع، اور یہ واو کیوں ایڈ ہوا اتبعو؟ سر یہ جمع کے لیے جمع کے لیے ایڈ ہوا، اتبعو تم لوگ پیروی کرو۔ اچھا، اب آپ نے اس میں بہت خیال رکھنا ہے، یہ جو جمع مذکر کا صیغہ ہے نا جس میں واو کا اضافہ ہوتا ہے، اس میں ماضی میں اور امر میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے، یا غلطی کا امکان رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی اور امر کے صیغے میں فرق صرف ہوتا ہے زبر کا، سیکنڈ لاسٹ کی جو حرکت ہے نا اس پہ زبر آ رہی ہے کہ زیر آ رہی ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ یہ لفظ ہے اتبعو، یعنی اتبع، اتبع سے اتبعو، جو سیکنڈ لاسٹ ہے با پہ کسرہ ہے۔ اگر ہم اس پہ فتحہ بولیں اتبعو تو یہ ماضی کا معنی دے گا، اتبعو کا مطلب ہے انہوں نے اتباع کی، اور اتبعو تم لوگ اتباع کرو، ٹھیک ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہم نے مزید فی کے جتنے بھی ابواب پڑھے ہیں، تفعل اور تفاعل کے علاوہ باقی تمام اوزان میں ماضی میں سیکنڈ لاسٹ پہ کیا حرکت تھی؟ زبر، اور مضارع میں ہر جگہ سیکنڈ لاسٹ پہ کیا بولتے ہیں؟ زیر ہی ہے نا۔ میں ایک دفعہ اگر اوزان دوبارہ بولوں فعل، تو مضارع کیا ہے؟ یفعل، یعنی ماضی میں زبر، مضارع میں زیر، فعل یفعل، افعل یفعل، افتعل یفتعل، انفعل ینفعل، استفعل یستفعل، یعنی ہر جگہ ماضی میں جو عین کلمہ ہے یعنی سیکنڈ لاسٹ لیٹر اس پہ زبر ہے، اور سب اوزان میں مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے، ٹھیک ہے؟ سوائے باب تفعل اور تفاعل کے، اس میں زبر ہی ہوتا ہے، ماضی میں بھی مضارع میں بھی، وہ تفعل یتفعل، تفعل یتفعل، اس میں زبر ہی رہتا ہے۔ تو یہ جو باقی ابواب ہیں تفعل اور تفاعل کے علاوہ، ان میں چونکہ ماضی میں زبر ہے، مضارع میں زیر ہے، تو امر بنتا ہے مضارع سے۔ جب امر بنتا ہے تو امر میں بھی سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آتی ہے، تو یہ والے جو صیغے ہوتے ہیں پھر امر اور ماضی کے، یہ آپس میں بالکل ایک جیسے ہو جاتے ہیں، صرف وہ زیر یا زبر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی ہے یا امر ہے، ٹھیک ہے؟ اب مثلا میں کہتا ہوں جاہدو، تو جاہدو کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ ماضی ہے کہ امر ہے؟ امر دوبارہ ماضی، سنیے، جاہدو، ہا پہ زبر ہے تو یہ ماضی ہے، جاہدو کا مطلب ہے انہوں نے جہاد ماضی ہے، کیا، جاہدو ہوگا اور امر ہوگا جاہدو، یہ امر ہے جہاد کرو۔ اچھا، اسی طرح آمنو ماضی ہے کہ امر ہے؟ امر سر، ماضی ماضی، ماضی ہے۔ آمنو، میم پہ زبر ہے، وہ ایمان لائے، وہ ایمان لائے، یہ ماضی ہے، اور آمینو لاؤ، ایمان لاؤ، یہ امر ہے، تم ایمان ایمان لاؤ، لاؤ، صحیح ہے؟ یہ آپ امر دیکھیے نا قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، تو پہلے والا جو آمنو ہے وہ کون سا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہاں یہ ماضی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے امر دے رہے ہیں آمینو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں زبان سے، اب ایمان لاؤ دل سے بھی۔ تو آمنو ماضی اور آمینو امر، تو بس یہ زیر و زبر کا فرق ہوتا ہے صرف، ٹھیک ہے؟
ہم اسی طرح مثلاً جیسے یہاں پہ آ رہا ہے اتبعوا اور اتبعوا، اسی طرح ہم اگر کہتے ہیں استغفروا تو یہ کیا ہوگا؟ استغفروا ماضی ہے، انہوں نے استغفار کیا. اور اگر ہم کہہ رہے ہیں استغفروا، آپ لوگ استغفار کرو. یس مخاطب ہے سر. یہ امر ہے، ٹھیک ہے کہ تم لوگ استغفار کرو. تو بس اس کا خیال رکھنا آپ نے امر اور ماضی میں، یہ مزید فی کے صیغوں میں. ہاں اب باب تفاعل اور تفاعل میں کیا ہوگا؟ وہاں تو ہے ہی زبر، وہاں زیر آتی نہیں ہے، تو اس میں جو ماضی اور امر کا صیغہ ہے وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. پھر کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معنی کیا ہے. مثلاً تعاونوا، تعاونوا امر ہوگا کہ ماضی ہوگا؟ دونوں ہو اس بات سکتے پہ ہیں، تو ملتا ہے. دونوں ہو سکتے ہیں. نہیں وہی میں کہہ رہا ہاں ہوں باب تفاعل اور تفاعل جو ہے نا، ان میں ہاں ماضی مضارع دونوں میں زبر ہوتی ہے، ان میں زیر آتی نہیں ہے، تو اس لیے ان میں آپ ماضی اور امر میں کوئی فرق ہوتا ہی نہیں ہے. ماضی بھی زبر کے ساتھ، امر بھی زبر کے ساتھ. کانٹیکسٹ سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم کہ معنی ماضی ہے کہ امر ہے. تو تو اس تعاونوا طرح کا اگر یہ ہم خالی مطلب بھی ہو کہیں سکتا ہے انہوں نے مدد کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم لوگ مدد کرو. جی عمر صاحب. میں نے کہنا تھا خالی تعاون جو ہے وہ امر میں زیادہ آئے گا، کیونکہ اگر ہم ماضی میں لائیں گے تو وہ پھر مکمل نہیں بنتا. اس طرح تو ہم ایک حکم دے سکتے ہیں نا کہ بھئی تم بھی ساتھ تعاون کرو، اور اس میں جو ہے وہ پوری بات نہیں واضح ہوتی. ہاں بہرحال لفظ جو ہے، لفظ دونوں یہ سیم ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہنے کا مقصد جی یہ کہ لفظ کی سطح پہ کوئی فرق نہیں ہے، سیاق و سباق سے وضاحت ہوتی ہے کہ یہ امر ہے کہ ماضی ہے. صحیح ہے جی. اب مثلا ہم کہتے ہیں تعلموا، تو تعلموا کا کیا کیا معنی ہم کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سیکھا ماضی میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم لوگ سیکھو، تم سیکھو. امر بھی ہو دونوں سکتا ہے. ہوگی. ہاں تو تفاعل اور تفاعل میں امر اور ماضی کا صیغہ ایک جیسا ہوتا ہے جمع مذکر میں. لیکن باقی جو اوزان ہیں مزید فی کے، ان میں آپ نے زبر اور زیر کا خیال رکھنا ہے. اگر زبر ہے سیکنڈ لاسٹ پہ، سیکنڈ لاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو واو سے پہلے والا حرف ہے نا، اس سے ایک حرف پہلے کر کے، چونکہ واو تو ایکسٹرا ہوتا ہے نا، یہ تو ہم ایڈ کرتے ہیں ضمیر کے طور پہ. تو آخری حرف فعل کا عین ہے، سیکنڈ لاسٹ بن رہا ہے با، تو اس کو آپ نے دیکھنا، اگر اس پہ زیر ہے تو امر ہوگا، اگر اس پہ زبر ہے تو ماضی ہوگا. اتبعوا اور اتبعوا. اچھا آگے دیکھیے اتخذوا. اتخذوا ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ مظاہرے آ جائے. مضارع ہے بالکل. اور وزن اس کا کس سے میچ کر رہا ہے؟ اگر مضارع ہے تو یہ مضارع میں متکلم کا صیغہ ہے نا. پہلا صیغہ کیا ہوگا مذکر غائب کا؟ یتخذوا نا، اتخذ ہوگا سر. یتخذوا. تو یتخذوا کس صیغے پہ ہے؟ یفتعلوا. یفتعلوا بالکل، یفتعلوا یتخذوا. تو ماضی پھر ہوگا اس کا افتعال کے وزن پہ اتخذ، افتعال اتخذ یتخذ. اور مصدر کیا ہوگا؟ اتخاذ. اتخاذ. یس اتخاذ، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا پکڑنا، ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلیں. اس کے بعد یستہزئون. ماضی مضارع کے امر مضارع. مضارع ہے. پہلا صیغہ اس کا کیا ہوگا؟ یستہزئ. یس یستہزئ. تو کس وزن پہ آ رہا ہے یہ؟ یستفعل. بالکل ٹھیک ہے. یستہزئ یستفعل، یستہزئون یستفعلون. تو اب مضارع ہمیں پتہ چل گیا یستفعل پہ ہے، تو ماضی ہم بنائیں گے استفعل پہ. تو اس کا ماضی کیا ہوگا یستہزئ کا؟ استہزا. زبردست، استہزأ. اور اس کا مصدر کیا ہوگا استفعال کے وزن پہ؟
استہزاء استہزا، استفعال ہے تو استہزا، اور اس کے حروف اصلی کیا ہوں گے؟ هذا الحمزة جی دوبارہ بتائیے. ہاذا هذا الحمزة جی ہا زا اور حمزہ، بالکل ٹھیک ہے. ہا ہے، زا ہے اور حمزہ ہے. زبردست. اور معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ مذاق مذاق اڑانا. مذاق اڑانا. مذاق اڑانا، بالکل ٹھیک ہے. تو استہزا اس نے مذاق اڑایا، یستہزئ وہ مذاق اڑاتا ہے، اور استہزاء ہے مذاق اڑانا. اچھا اس کے بعد آگے جو ہے یہ وہ والے لفظ ہم چھوڑ رہے ہیں جو ہم نے کر لیے تھے نا، تو ان کو ہم نہیں کر رہے ابھی ساتھ. ہم نے میرا خیال ہے یہاں تک دیکھ لیا تھا، یہ تدرک القمر تک. ہاں نہیں، یہ نغرق بھی ہو گیا تھا، یہ بھی پڑھ لیا تھا. ہاں جی یہ اچھا اس کو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، یہ ذرا irregular verb ہے، اس میں وہ ہے حروف علت ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلے مرحلے میں کریں گے. یستعطیعون، کون سا لفظ؟ یہ ان کے یستطیعون، ہاں صحیح ہے. اچھا اس سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ ہم نے اس دن نہیں کیا تھا. تو انفقو، جی یہ کیا ہے؟ ہاں فعل امر ہے، بالکل ٹھیک ہے. سر یہ امر فعل ہے امر. افعلو کے وزن پہ. تو اب امر کا پہلا صیغہ ہوگا انفق، افعل، یہی ہوگا نا، افعل انفق، ٹھیک ہے. اچھا پہلا صیغہ میں اس لیے ہمیشہ بنواتا ہوں کہ اس میں آسانی رہتی ہے، اس میں وزن پہچاننا ذرا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو افعل انفق. اب دیکھیے افعل اگر امر ہے تو اس کا مضارع کیا ہوگا، کس سے میچ کر رہا ہے؟ یفعل، یف، یف کے یف، حمزہ مضارع میں تو نہیں آئے گا نا، جب ہم مضارع بنائیں گے تو حمزہ تو ہٹا دیں گے، تو یفعلو کے یفعلو کیا ہوگا؟ یفعلو ہوگا. اس کو ہم نے ہوگا تو یہ ڈسکس کیا تھا کہ یفعلو اور یفعلو میں فرق کیا ہوتا ہے. یفعلو کتنے حرف کا ہوتا ہے؟ یفعلو کا ماضی کیا ہوگا؟ جی یفعلو اگر ہوگا تو ماضی 3 حرف کا ہے، فعل، جیسے یضرب ضرب، یکسر کسر. اور اگر یفعلو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی 4 حرف کا ہے، افعل. کیونکہ ہم نے یہ بات کئی دفعہ کی تھی کہ جتنے بھی 4 حرف کے فعل ہیں ان کا مضارع ضمہ سے ہوتا ہے شروع. تو یفعلو ہے اگر تو پھر ماضی ہوگا افعل. تو یہ امر کو دیکھ کے ذرا بتائیں کہ افعل یفعلو سے ہونا چاہیے کہ فعل یفعلو سے ہونا چاہیے؟ افعل یفعل، افعل یفعلو سے. کیونکہ اگر یہ فعل یفعلو سے ہوتا تو پھر امر انفق نہ ہوتا، امر انفق ہوتا. ضرب یضرب اضرب، جلس یجلس اجلس. اور ویسے بھی سادہ سی بات ہے، امر جو ہے امر کے حمزہ میں زبر صرف باب افعال میں آتا ہے، اور کسی بھی وزن میں امر میں حمزہ پہ زبر آ ہی نہیں سکتا. امر کے حمزہ میں یا تو زیر ہوتی ہے یا پیش ہوتا ہے. پیش باب نصرہ میں ہوتا ہے صرف، کتب یکتب اکتب، نصر ینصر انصر، اس میں پیش ہے. باقی امر کے جتنے بھی اوزان ہیں، چاہے ثلاثی مجرد ہو چاہے ثلاثی مزید فی ہو، امر کے حمزہ پہ زیر بولتے ہیں ہمیشہ.
ٹھیک ہے، باب نصرہ میں پیش، باقی ہر جگہ زیر. زبر امر میں صرف اور صرف افعال میں آتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو اس سے بھی پہچان سکتے تھے کہ الف پہ چونکہ زبر ہے تو یہ باب افعال ہے. تو ماضی کیا ہوگا اس کا؟ انفقو سے ماضی کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ ينفقوا. ينفق ہاں، ینفقو مضارع ہے اور ماضی افعل پہ ہوگا نا، انفق. انفق ینفقو، اور مصدر کیا ہوگا؟ انفاق. ہاں، نفقہ نہیں ہو سکتا بھائی، انفاق. انفاق افعال ہے نا، افعل یفعل افعال، تو انفق ینفق انفاق. اور مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ نفاق. خرچ کرنا. نہیں نہیں، نفاق نہیں ہے، خرچ کرنا. خرچ کرنا. آپ انفاق کر رہے ہیں. ہاں تو انفاق ہی بولتے ہیں خرچ کرنے کو، انفاق ہے، نفاق نہیں. نفاق اور لفظ ہے. میں مائی مسٹیک، سوری. ہاں نہیں نہیں، وہ نفاق ہے نا، یہ انفاق ہے افعال کے وزن پہ، تو خرچ کرنا. اچھا اب یہاں آ رہا ہے انفقو، اور کچھ جگہ پہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. تو انفقو اور انفقو میں کیا فرق ہے؟ اس میں فا پر زبر ہے اور ادھر زیر ہے. امر کا ہاں، اور معنی میں یہ فرق ہے. امر ہے، اس میں امر، اس میں امر ہے کہ یہ والا امر ہے؟ یہ والا یہ امر سر ہے. امر ہے، یہ امر یہ ہے. امر ہے. امر. یہ امر ہے. ہاں، کہ ان سے کہا جاتا ہے انفقو، خرچ کرو، اور وہ انفقو ماضی ہے، انہوں نے خرچ کیا. ٹھیک ہے، انفقو ہے کہ انفقو مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے انہوں نے خرچ کیا، یہ ماضی. اور انفقو امر ہوگا کہ خرچ کرو تم لوگ. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے دیکھیں، انطعمو، آ جو ہے یہ سوالیہ. نطعمو کون سا باب ہے اور کون سا وزن؟ سيفعل ہاں، یفعلو، یطعمو، نطعمو یطعمو سے بنا ہے نا، تو اس کا بھی ماضی کیا ہوگا؟ اطعمہ. اطعم. زبردست. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا، تو اطعم یطعم، اور مصدر اطعام. اطعام. زبردست. اور معنی کیا ہے؟ کھانا کھلانا. نطعم ہم کھلانا، کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا، یہی ہے کھانا کھلانا، بالکل صحیح ہے. جیسے وہ جو بہت مشہور حدیث بھی ہے نا، جس میں کچھ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، افشوا السلام واطعموا الطعام، تو اس میں یہ بھی ہے. ہاں، یہاں دیکھیے اطعمہ، یہ کیا ہے؟ نطعمو تو مضارع جمع متکلم ہوا، اطعمہ یہ کون سا یہ فعل؟ ماضی ہے. یہ فعل ماضی ہے اور پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے، اس نے کھلایا، یا ہاں یہی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یستطیعون کون سے باب سے؟ آج ہی ہم نے پڑھا ہے، باب استفعال. باب استفعال ہے، لیکن اس کے ہم سارے صیغے نہیں بنائیں گے چونکہ یہ ذرا مختلف ہے. اس میں بیچ میں یا آیا ہوا ہے نا، تو ایسے مادے جن میں بیچ میں واو ہو یا یا ہو، وہ ذرا عام وزن سے تھوڑا سا بدل جاتے ہیں، انہیں irregular وزن کہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے میں پڑھیں گے. تو اپنے اصل وزن سے نا یہ ہٹ جاتا ہے، تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے یہ. اچھا، اور دیکھیے کوئی لفظ. اعہد کون سا فعل ہے؟ افعال افعل. افعل ہے. اب لام ساکن ہوا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ ماضی ہوگا کہ مضارع ہوگا؟ چونکہ حمزہ جو ہے مضارع میں بھی آ مضارع. سکتا ہے سٹارٹ میں، اور باب فعال میں بھی آتا ہے. کیا مضارع ہے یہ. مضارع ہے؟ ماضی کیونکہ اس ہے کی سر. سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ لم آیا ہوا ہے پہلے. لم مضارع پہ آتا ہے، لم ماضی کے ساتھ نہیں آتا.
دوسری بات، ماضی میں آخری حرف ساکن نہیں ہو سکتا. آخری حرف ساکن صرف تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر اٹیچ ہوئی ہو، جیسے ذہبتو، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتی. یہاں تو ان پہ کچھ بھی اٹیچ نہیں ہوا ہوا نا. ہاں اگر یہ ہوتا عاہدتو، عاہدتا، تو ہم کہتے ٹھیک ہے ماضی ہے، لیکن ایسا کوئی ماضی نہیں ہو سکتا کہ اس کے پیچھے اس کے اینڈ پہ کوئی ضمیر بھی نہ ہو اور وہ ساکن ہو. ماضی ہمیشہ آخری حرف میں اس کے زبر ہوتا ہے نا، جیسے اطعم ابھی پڑھا تھا. تو ماضی میں، یا جیسے صدقہ ہے، وعدہ ہے، تو ماضی تو زبر پہ اینڈ ہوتا ہے. تو اگر یہ ماضی ہوتا تو آہدہ ہوتا، آہد نہ ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ لم آ جائے ویسے ہی تو کلیئر ہو جاتا ہے. لم کے بعد ہمیشہ مضارع ہوتا ہے، اور لم کے بعد مضارع کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت جزم میں. یاد ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا. تو یہ جو سکون آیا ہوا ہے یہ لم کی وجہ سے آیا ہے، حالت جزم میں ہونے کی وجہ سے. تو یہ مضارع ہے. اب یہ مضارع کا کون سا صیغہ ہوگا؟ واحد متکلم. ٹھیک ہے، اب یہ واحد متکلم ہے، بالکل صحیح ہے. لم عہد، میں نے عہد نہیں کیا. اس کا وزن دیکھیں تو افعل بن رہا ہے نا، یعنی اس کا پہلا صیغہ ہوگا یفعل، یعنی یفعلو. تو یفعلو ہے تو obviously یہ 3 حرف کا ہے. ماضی اس کا ہوتا ہے فعیلہ کے وزن پہ. عہیدہ، عہیدہ یعہدو، وعدہ کرنا. تو لم عہد، میں نے عہد نہیں کیا. اور الم عہد، کیا میں نے عہد نہیں کیا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. تکلیمو، تفعلو، تو مضارع ہے اور ماضی ہوگا فعل، یعنی کلم. کلم یکلم تکلیم، فعل یفعل تفعیل پہ. یہ دیکھیے جی، فاستبقوا الصراط، تو فاستبقوا، فا اگر نہیں ہوگا تو ہم حمزہ میں کسرہ بولیں گے. استبقوا، یہ جو حمزہ زائد ہوتا ہے نا افتعال، انفعال اور استفعال کا، یہ حمزۃ الوصل ہے، بیچ میں اس کو نہیں بولتے. تو فاستبقوا ویسے ہوتا ہے فاس، ویسے استبقوا ہے نا، لیکن فا آ جائے گا تو فاس نہیں بولیں گے، فس، حمزہ سائلنٹ ہو جائے گا. فاستبقوا، ویسے ہے یہ استبقوا. وزن دیکھیں اس کا کیا ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ استفعلوا، لیکن استفعلوا نہیں ہے، چونکہ استفعلوا میں تا کے بعد اگلا ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں 6 حرف ہوتے ہیں، اس میں 5 ہیں. تو یہ استف پہ تو نہیں ہے، ورنہ استب ہونا چاہیے تھا نا. تو دوسری آپشن سوچئے، افتعلوا. تو افتعلوا پہ ہے استبقوا، افتعلوا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں تا زائد ہے، سین مادے کا ہے. چونکہ افتعال ہے نا، تو پہلا اس کا صیغہ ہوگا استبقا، افتعال، سین با قاف اس کا مادہ ہے، یعنی سبقت لینا، دوڑ لگانا، آگے نکلنا. تو استبقا، اس نے جلدی کی یا وہ آگے بڑھا، وہ دوڑا. اور استبقوا، انہوں نے جلدی کی یا وہ دوڑے، الصراط، راستے کی طرف. تو استبقا ماضی، مضارع ہوگا یفتعلوا کے وزن پہ یستبقوا، اور مصدر افتعال کے وزن پہ استباق. ٹھیک ہے، یبصرون ہم اس سے پہلے پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو وہ دیکھ لیجئے گا. اس پیٹرن پہ آپ نے اس ایکسرسائز کو آگے خود بھی فردر انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس طرح مختلف افعال جو ہیں وہ دیکھیں، اور اس پہ یہ کوشش کریں یہ پہچاننے کی کہ وہ فعل کس باب سے آ رہا ہے، اس کا وزن کیا ہے، مادہ کیا ہے، صیغہ کیا ہے، فعل کی ٹائپ کیا ہے، کیا وہ ماضی ہے یا مضارع ہے. تو اس کو اپنے طور پہ بھی کرتے رہیے گا، انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ اسکل بہت اچھی ہو جائے گی آپ کی. تو بہتر انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل ہم ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے، اور وہ ہے فعل مجہول کا ٹاپک. تو کل ملتے ہیں پھر. السلام علیکم.